ٹی ایل پی کالعدم جماعت قرار۔ وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت کا ٹی ایل پی کو فرسٹ شیڈیول کے تحت کالعدم جماعتوں کی فہرست میں شامل کرنے کا حکم۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی حکومت سمجھتی ہے ٹی ایل پی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ ٹی ایل پی کو انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کالعدم قرار دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کی سفارش کی تھی۔ ٹی ایل پی دفاع ترسیل، لٹریچر ضبط اور جو پریس سٹیٹمنٹ ہے اس پر بھی پابندی ہوگی۔ وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم جماعت قرار دے دیا۔ ٹی ایل پی فرسٹ شیڈیول کی فہرست میں شامل۔ پابندی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن بھیجا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کالعدم تنظیم پر سرگرمیاں کرنے پر پابندی ہوگی۔ وزارت داخلہ کے مطابق ٹی ایل پی کو انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے پنجاب حکومت کی سفارش پر ٹی ایل پی پر پابندی عائد کرنے کی منظوری دی تھی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے کالعدم ٹی ایل پی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی تیاری بھی کر لی ہے۔ وزارت داخلہ نے حتمی رپورٹ وزارت قانون اور الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے۔ رپورٹ میں پنجاب حکومت کی سفارشات بھی شامل ہیں۔ وزارت داخلہ کا جاری ہونے والا نوٹیفیکیشن بھی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ دشمنوں کا ہنگو میں پولیس گاڑی پر بارودی مواد سے دھماکہ۔ ایس پی آپریشنز اسد زبیر اور 2 اہلکار شہید ہو گئے۔ اسد زبیر بارودی مواد سے تباہ چوکی کا معائنہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ واقعے کے فوری بعد ہنگو پولیس کا ایکشن سنگلاخ پہاڑوں میں آپریشن کر کے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی ہنگو بم دھماکے کی مذمت، آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی۔ ایس پی آپریشنز اسد زبیر بارودی مواد سے تباہ چوکی کا معائنہ کرنے جا رہے تھے کہ دوسرا دھماکہ ہو گیا۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی۔ شہید ایس پی آپریشنز اسد زبیر اور پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد ملک کے امن و استحکام کے دشمن ہیں۔ ان کی بزدلانہ کارروائیاں ناقابل برداشت ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پولیس گاڑی کے قریب دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا۔ کہا شہید اہلکاروں کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ہنگو بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ آئی جی خیبر پختونخوا سے رپورٹ طلب کر لی۔ سہیل آفریدی نے امن و امان سے متعلق ایپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ پنجاب کو اسلحہ اور سمگلنگ کلچر سے پاک کرنے کا اعلان۔ ڈرون پالیسنگ اور نیا مربوط سیکیورٹی اینڈ آرمز ریگولیشن سسٹم تیار۔ پنجاب سرنڈر آف انلیگل آرمز ایکٹ 2025 متعارف کرایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اہم اجلاس۔ صوبے بھر میں موجود 10 لاکھ لائسنس یافتہ اسلحے کی از سر نو جانچ پڑتال اور سخت اسکروٹنی کا فیصلہ۔ سرنڈر آف انلیگل آرمز ایکٹ 2025 3 مراحل میں نافذ کیا جائے گا۔ اسلحے کی واپسی، تلفی اور اسلحہ قوانین کے نفاذ پر توجہ دی جائے گی۔ آئی جی پنجاب عثمان انور یہ کہتے ہیں کہ صوبے میں 70% جرائم کم ہو چکے۔ کسی بدماش کو ریڈ لائن کراس کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سی سی ڈی آنے کے بعد کئی دن کرائم نہیں ہوتا۔ سی سی ڈی نے شوٹر مافیا کے خلاف ایکشن لیا ہے۔ متحرک گینگز کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ وائلنٹ کرائم اگینسٹ پرسن اینڈ پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے تو 70% کرائم جو ہے کم گیا، اور کئی دن ایسے آتے ہیں جو سی سی ڈی کے خاص ہیڈ ہیں جو ایڈیشنل صاحب بتائیں گے، ان کے اندر کئی دن کچھ ضلعوں میں کرائم نہیں ہوتا۔ ڈراسٹک ریڈکشن ان وائلنٹ کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہمارا مقصد تھا۔ اگینسٹ وومن اینڈ چلڈرن جو سی ایم صاحبہ کی ریڈ لائن ہے اس کو منیمائز کرنا اور پھر الٹیمیٹلی ختم کرنا ہمارا مقصد تھا، اور اس میں الحمدللہ ہم نے بہت کامیابی حاصل کی۔ سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم جو معاشرے میں سنسیشن پھیلاتا ہے، جس میں ڈالا کلچر، ویپن کو لے کے پھرنا اور دیگر بدماشیاں شامل ہیں، یہ سارا کام ناممکن لگتا تھا، اور چیف منسٹر صاحبہ نے آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور کو بڑھا کے پورے پنجاب میں پھیلایا اور دنوں میں اس کے اوپر کام شروع کیا، جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں چیف منسٹر صاحبہ کی سپورٹ کا۔ 71% ریڈکشن رابری کے کیسز میں اوورال پنجاب میں آئی ہے۔ 70% ریڈکشن ان ڈیکوائٹی اوورال پورے پنجاب میں آئی ہے۔ 33% مرڈر کا جو کیسز ہے وہ اس میں ریڈکشن آئی ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ نے ڈیسیژن کیا ہے کہ پنجاب کو ڈی ویپنائز کیا جائے۔ وہ انسیڈنٹس جن کے اندر آرمز یوز ہوتے ہیں، گن کرائم جو والے انسیڈنٹس ہیں، ان کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے اگلے 4 مہینے کے دوران ہم اراؤنڈ 75% ریڈکشن۔ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پنجاب کے اندر
اسلحے کو ختم کیا جائے یا ریڈیوس کیا جائے. ہر وہ شخص جس کے پاس غیر قانونی ہتھیار موجود ہے 15 دن کے اندر وہ CCD کے پولیس اسٹیشن میں یا وہ مراکز جہاں پہ ہم لسٹ دیں گے وہاں پہ جائیں اور اپنے ہتھیار کو سرنڈر کر دیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں مہنگائی کے رجحانات اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. ECC کا خوردنی تیل اور گھی کے شعبے میں اجارہ داری کی تحقیقات کا فیصلہ. وزیر خزانہ نے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے مربوط اور بروقت اقدامات پر زور دیا. کہا کہ وزارتیں مہنگائی پر قابو پانے اور مارکیٹ استحکام کے لیے مل کر کام کریں. عوام کی قوت خرید کے تحفظ مارکیٹ استحکام کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت بھی کی. چیف اکانومسٹ کی جانب سے مہنگائی کے رجحانات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ حالیہ سیلاب سے زرعی اراضی اور مویشی متاثر ہوئے. سیلابی صورتحال سے غذائی افراط زر میں اضافہ ہوا. ستمبر 2025 میں مہنگائی کی شرح 5.6% ریکارڈ کی گئی. اکتوبر کے دوران مہنگائی میں مزید اضافہ نوٹ کیا گیا. چند اشیاء چکن، چاول اور LPG کی قیمتوں میں کمی ہوئی. چینی، بیف، کوکنگ آئل اور گھی کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ ہوا. نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی نے مہنگائی کنٹرول سے متعلق پالیسی تجاویز پیش کی. ECC نے پری شپمنٹ انسپیکشن فریم ورک تجویز کی منظوری دے دی. قیمتی دھاتوں اور زیورات کی آمد و برآمد پالیسی پر موجودہ فریم ورک برقرار رکھنے کی بھی منظوری. اجلاس میں دفاعی ڈویژن کی 2 سمریوں پاکستان میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے لیے 2.5 ارب روپے کی منظوری دی گئی. پاکستان کے خلاف افغان طالبان رجیم کا مذموم پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا. پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے جھوٹے پروپیگنڈا کا پردہ چاک کر دیا. بھارت اور افغان طالبان سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا میں مصروف ہیں. ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے چمن اجتماع کی پرانی ویڈیوز کو پھیلانا شروع کر دیا ہے. سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی ویڈیوز دسمبر 2022 میں چمن اجتماع کی ہیں. جھوٹا بیانیہ، خبریں اور جعلی تصاویر طالبان رجیم کے منظم پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہیں. پرانی ویڈیوز کو نیا دکھا کر حقیقت کو مسخ کرنا افغان طالبان کے مذموم عزائم کی عکاسی کرتا ہے. پاکستان دشمن سازشوں میں افغان پروپیگنڈے کا سب سے بڑا سہولت کار بھارت ہے. افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کل ہوں گے. ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ مذاکرات کی میزبانی ترکیہ کر رہا ہے. افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر بات چیت ہوگی. افغانستان دوحہ مذاکرات میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کرے. We welcome the agreement between Pakistan and Afghanistan finalized in Doha, Qatar on 19th October 2025 as a first step in the ensuring regional peace and stability. Next meeting to be hosted by Turkey in Istanbul on 25th October 2025 to address the menace of terrorism emanating from Afghan soil towards Pakistan and prevent any further loss of life of Pakistanis. As a responsible state committed to regional peace and stability, Pakistan does not seek escalation but urges the Afghan Taliban authorities to honor their commitment to the international community. Pakistan strongly condemned Israel's attempt to extend its so-called sovereignty over parts of the occupied West Bank, including illegal Israeli settlements through a draft law introduced in the legislature of the occupying power. These actions constitute a flagrant violation of international law. پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں لڑائی تو رک گئی ہے مگر دونوں ممالک کے درمیان تجارت دوبارہ سے شروع نہیں ہو سکی. سرحدی گزرگاہیں بند ہونے کے باعث $2 ارب کی باہمی تجارت متاثر ہو رہی ہے. تجارت کن گزرگاہوں سے ہوتی ہے اور راہداریاں نہ کھلنے کے کیا اسباب ہیں؟ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ذیشان یوسف زئی کی یہ رپورٹ. پاک افغان سرحدی کشیدگی ختم مگر سرحدیں کھل نہ سکی. باہمی اور راہداری تجارت معطل، اشیاء کی ترسیل ختم ہونے سے منڈیاں بھی متاثر. دونوں ممالک کے درمیان 4 بڑے سرحدی پوائنٹس کے ذریعے سالانہ تقریباً $2 ارب سے زائد کی تجارت ہوتی رہی. ان میں ترخم، چمن، غلام خان اور خرلاچی بارڈر شامل ہیں. پاکستان افغانستان سے $76 کروڑ سے زائد کی درآمدات، جبکہ افغانستان کو $1 ارب 54 کروڑ تک کا سامان برآمد کرتا ہے. دفتر خارجہ کے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے ساتھ تمام بارڈرز اور اب تک کوئی بھی گزرگاہ نہیں کھلی. تاجر برادری کا کہنا ہے کہ تجارت کی معطلی کے اثرات منڈیوں پر اور اشیاء ضروریہ پر پڑ رہی ہیں. افغانستان اور پاکستان بارڈر بند ہوئے نا، اس وجہ سے ادھر سبزی
आता है उस पर बहुत ज़्यादा महंगा आसमान से बातें करता है और परूट भी वगैरह, और इस वजह से ये ग्राउंड भी खाली है। रास्ता बंद है, हर चीज़ महंगा हो गया। टमाटर तो बहुत हद से ऊपर हो गया। ईरान वाला टमाटर आ रहे हैं वो भी बहुत महंगा पहुँचते हैं, पाकिस्तानी कम है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, आवाम के पास मुश्किलात ज़्यादा हो गया। मुआशी माहिरीन का कहना है कि तनाज़ात के दौर में तिजारत नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि तिजारत रुकने से आवाम की ज़रूरियात मुतासर होती हैं। पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें अफ़गानिस्तान से स्पेशली वेजिटेबल के कॉन्टेक्स्ट में इंपोर्ट करता है। इसी तरह अफ़गानिस्तान की सारी ट्रेड पाकिस्तान पे डिपेंड कर रही होती है। इसमें आपकी बहुत बड़ी जॉब मार्केट सफ़र करती है, आपकी जितनी बॉर्डर पे मार्केट्स बनी है वो सफ़र करती हैं, तो दोनों मुल्कों को बड़ा क्लोजली इसको देखना चाहिए। माजी में जब कभी कशीदगी हुई तो तिजारती गुज़रगाहें बंद नहीं हुई, मगर अफगान हुकूमत की जानिब से दहशतगर्द ग्रोहों के पाकिस्तान पर हमले रोकने में नाकामी के बायस अब ये गुज़रगाहें भी बंद हो गईं। बाहमी तिजारत का नुकसान अपनी जगह, अफगानिस्तान की तकरीबन 50% से ज़ायद राहदारी तिजारत भी मुतासर हो रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कतर अमन मुआहदे के बाद कशीदगी तो रुक गई, मगर ताहाल इसके असरात ख़त्म ना हो सके। ताहम ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बॉर्डर्स खोलने से मुतल्लिक कोई हतमी फैसला जल्द किया जाएगा। कैमरामैन एहसन भट्ट के साथ ज़ीशान यूसुफज़ई, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म से कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल आल सानी की मुलाकात तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का ताल्लुकात की मज़बूत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के बाअसर किरदार को सराहा। तवानाई, ज़राअत, IT, सयाहत और बुनियादी ढांचे की तरक्की में शराकत दारी के इम्कानात पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, दोनों ममालिक में दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इलाकाई रवाबत के फ़रोग़ के लिए अहम है। पाकिस्तान ख़ित्ते में रवाबत और मुआशी तरक्की के लिए कोशां है। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में तब्दीलियाँ आ रही हैं। From the ancient Silk Route to today's Belt and Road Initiative, our region has always been a conduit and a channel of great opportunities. CPAC has been a transformative experience for this region, connecting markets, bringing people together across China, Central Asia, South Asia, and the Middle East. By linking Gwadar Port with China's Xinjiang province, it has opened new routes for trade and energy cooperation. After the success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0. We can promote our mutual targets in peace and prosperity. I am confident that these mega projects would synergize the economic strengths of regional countries and usher in a new era of enhanced trade, economic cooperation, and energy collaboration in the region